نبی ہمارے آخری نبی، فرمان مصطفیٰ ہے کہ لا نبی یا بعدی، میں آخری نبی ہوں سب کو خبر سنا دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ ماہ میلاد آتے ہی گھر گھر میں لائٹس لگ جاتی ہیں، گھر گھر میں نعت خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور بہت سے خوش نصیب لوگ تو روز ہی کچھ نہ کچھ اچھے اچھے کام کر کے اس ماہ مبارک کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ تو ہمیں اچھا مسلمان بننے اور سچا پکا عاشق رسول بننے کا درس دیتا ہے، تو عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک میں خود بھی نیکیاں کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، آڈینس کے دوست موجود ہیں، آڈینس کے بچوں کے سوالات ہوں گے اور ہمارے پینلسٹ کے جوابات ہوں گے، اور ایک سیگمنٹ ٹاپک آف دا ڈے جس پر روزانہ کسی ٹاپک پر ہمارے پینلسٹ گفتگو کرتے ہیں، کسی ٹاپک پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو آئیے اب دیر کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سعد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی سعد بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ علم نشرح۔ ماشاء اللہ، آپ شروع کریں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے تلاوت قرآن پاک بہت ہی غور سے سننی ہے، بہت احترام سے سننی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی، نیکیاں بھی ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ سعد بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کی طرف، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تبرکات کی برکات۔ آخری نبی ہمارے آخری نبی، جی حمزہ بھائی۔
بے شک تبرکات کی اپنی برکات ہے، اس کا ثبوت تو قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا طویل واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے دھوکے سے کنویں میں ڈال دیا اور کچھ تاجر انہیں کنویں سے نکال کر مصر لے گئے اور وہاں بیچ دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے بڑے غمگین ہوئے اور اس غم میں آنسو بہا بہا کر آنکھوں کی روشنی متاثر ہوئی۔ کئی سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ذریعے والد محترم کی آنکھوں کی بلائی کی کیفیت کا معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی قمیص بطور تبرک اپنے والد محترم کے لیے بھیجی اور جو کچھ فرمایا قرآن پاک میں وہ یوں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور کچھ آیت کے بعد ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر جب خوشی سلانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئی، یعنی روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ حمزہ بھائی، آپ نے بہت ہی پیارا واقعہ سنایا۔ جی ہارون بھائی اب آپ بات کریں۔ نہال بھائی، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک کی برکت تھی، پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، پھر ان کی تبرکات کی تو کیا ہی بات ہے۔ صحابہ اکرام کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبرکات ہوتے تھے اور وہ ان سے برکت بھی حاصل کرتے تھے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند موئے مبارک یعنی بال مبارک تھے، جنہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاندی کی ڈبیا میں رکھا ہوا تھا۔ لوگ جب بیمار ہوتے تو اس سے برکت حاصل کرتے اور اس کی برکت سے شفا طلب کر لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو پانی کے پیالے میں رکھ کر وہ پانی پی لیتے تو انہیں شفا مل جاتی۔ ماشاء اللہ ہارون بھائی، آپ نے بھی بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتائی۔ جی غفران بھائی اب آپ بات کریں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے رہتی دنیا کے تمام مسلمانوں کو مقام ابراہیم کی تعظیم کرنے اور اس کا قرب پانے اور اس کے قریب نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ کی تعمیر کی، وہ بھی حضرت خلیل اللہ کی برکت سے شعائر اللہ بن گیا اور اس کی تعظیم ایسے لازم ہو گئی کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو گئے۔ اچھا، یہ تو انبیاء کرام کی بات ہے کہ ان کے تبرکات کی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں، اسی طرح اولیاء کرام کے تبرکات کی بھی بہت برکتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بھی بارش نہ ہوئی۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امی جان رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، اے اللہ پاک، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، میرے مولا اس کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے۔ دعا ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جم بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تبرکات کی برکات کی، اللہ پاک ہمیں بھی ان برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ۔ آج کی ڈسکشن بہت ہی اچھی رہی، امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل پر سننے والے ناظرین ان باتوں کو یاد رکھیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس پر سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے غفران بھائی سے ایک کلام سن لیتے ہیں۔ کیوں غفران بھائی، سنائیں گے آپ کلام؟ جی، ماشاء اللہ، شروع کیجیے۔ سب سے اعلیٰ
سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سے بھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سے بھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں بچے پوچھیں گے سوالات، پینلسٹ دیں گے جوابات۔ مگر میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پینلسٹ کے پاس پہلے سے وہ سوالات اور ان کے جوابات موجود تھے، تو انشاءاللہ وہی سوالات پوچھے جائیں گے اور ان کے جوابات ہمارے اس سیگمنٹ میں دیے جائیں گے۔ جی تو پہلا سوال کون کرے گا؟ جی ارون بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنرلی 50 سے 60 سال کی ایج والے لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو کیا اس ایج میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی سفید ہوئے تھے؟ جی ایسا تو ہوتا ہے، جب لوگوں کی ایج بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پیارے پیارے بال آخری عمر تک بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ سر اور داڑھی مبارک میں بھی 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ ہارون بھائی، آپ نے بہت ہی اچھی انفارمیشن دی۔ جی تو اگلا سوال کون کرے گا؟ چلیں آپ کریں نا۔ دوسرا سوال حمزہ بھائی آپ سے میرا یہ ہے کہ عموماً لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی شکل اپنے پیرنٹس جیسی ہوتی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں سے کسی کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تھی؟ جی ہاں بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل اپنے بابا جان کی طرح تھی۔ صرف شکل و صورت میں ہی نہیں بلکہ آپ کی سیرت یعنی عادتیں وغیرہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا بولنے کا انداز، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ بڑی امیزنگ آپ نے انفارمیشن ہمیں دی۔ جی تو اگلا سوال کون کرے گا؟ آپ کریں۔ میرا نام محمد عرفان ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا زمانہ تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 569 سال کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔
لیکن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انگریزی تاریخ کے حساب سے ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمائی اور اس کو محرم الحرام سے جاری کیا. سبحان اللہ. یعنی اسلامی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے سال کے ساتھ شروع ہوئی، جبکہ انگریزی تاریخ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے درمیان 569 سال کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. جی تو اگلا سوال کون کرے گا؟ کرے. میرا نام محمد معراج ہے. میرا سوال ہے غفران بھائی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو ایک بار ہوئی، تو ہم ہر سال جشن کیوں مناتے ہیں؟ قرآن پاک کے پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ہمارا پیارا اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کی رحمت پر، اس کے فضل پر خوشی کرنی چاہیے. تو مسلمان اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہم سب کے لیے رحمت ہیں، ان کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ پاک کو خوش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح پارہ نمبر 30 سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں، تو ان کی ولادت کی خوشیاں منا کر ہم اس عظیم نعمت کا چرچا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی تو اگلا سوال کون کرے گا؟ جی. میرا نام عبید رضا ہے. میرا سوال غفران بھائی سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار کیوں کہتے ہیں؟ تمام انسان چاہیں وہ نبی ہوں یا عام انسان، وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، سبحان اللہ. اور آپ سے ہی انسانی نسل کا آغاز ہوا. سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام اولاد آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں. سبحان اللہ. جبھی تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ غفران بھائی. جی تو اگلا سوال کون کرے گا؟ میرا نام غلام اکبر ہے. میرا ہارون بھائی سے یہ سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کلر کون کون سے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلر میں زیادہ گرین کلر پسند تھا. کون سا کلر پسند تھا؟ گرین. جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنگوں میں گرین کلر بہت زیادہ پسند تھا. سبحان اللہ. گرین کلر کے اپنے بینیفٹس ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں آنکھوں کی روشنی تیز کرنے کا سبب ہیں. نمبر 1 کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، گرینری کی طرف نظر کرنا. نمبر 4 لباس کو پاک و صاف رکھنا. سبحان اللہ. اور کپڑوں میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ہارون بھائی آپ نے بہت اچھا بتایا. جی اگلا سوال کون پوچھے گا؟ عزیر بھائی. میرا نام عزیر تسلیم ہے. میرا حمزہ بھائی سے یہ سوال ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ پیدا ہوئے اور کیا وہ جگہ آج بھی موجود ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ مکہ شریف میں. اور جس گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی وہاں یادگار کے طور پر ایک مسجد بنائی گئی تھی. سبحان اللہ. لیکن آج کل اس جگہ میں ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے. جی ماشاء اللہ حمزہ بھائی. جی تو اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں. میرا نام عاشق علی ہے.
निहाल भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम को उम्मी कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है और इसके क्या मायने हैं? जी आशिक अली भाई, आपने अच्छा सवाल पूछा। मक्का शरीफ का एक नाम उम्मुल कुरा भी है। क्या है? उम्मुल कुरा। जी बिल्कुल, मक्का शरीफ का एक नाम उम्मुल कुरा भी है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ के रहने वाले हैं, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा जाता है। एक और बात उलमा इकराम ने ये इरशाद फरमाई है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी इंसान से लिखना पढ़ना नहीं सीखा, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमाया है और सिखाया है। यानी अल्लाह पाक का हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास करम है कि आपका कोई टीचर ना हुआ और ना ही हो सकता था कि वो बाद में एहसान जताता कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया है, इसीलिए अल्लाह पाक ने आपको इल्म अता फरमाया है। अल्लाह पाक सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, यानी रहमान ने अपने महबूब को कुरआन सिखाया। जी, तो अगला सवाल कौन करेगा? जी सलीद भाई, आप करें ना। मेरा नाम सलीत रज़ा तारी है और मेरा गुफरान भाई से सवाल है कि ये बात अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम की इमामत फरमाई, यानी सहाबाए कराम को नमाज़ पढ़ाई। तो आप ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अजान भी दी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में एक दफ़ा अजान दी थी और अजान में आपने कलमाते शहादत इस तरह कहे, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आम तौर पर जब अजान दी जाती है तो मुअज्जिन यानी अजान देने वाला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जगह अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह कहा। यहाँ मैं एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाता चलूँ कि बाज़ लोग आलान कहते हैं, ये गलत तलफ़्फ़ुज़ है, बल्कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदान है। सुभान अल्लाह। जी माशाल्लाह उफरान भाई, आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में हमें समझाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि सलीद भाई आपको ये बातें समझ में भी आई होंगी। जी, तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन कर रहा है? जी आप करें। मेरा नाम अहमद रज़ा है। मेरा सवाल हारून भाई से ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों में से अफजल हैं, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सब उम्मतों में से अफजल है? जी बिल्कुल, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से अफजल हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सब उम्मतों से अफजल है। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इस उम्मत को सबसे बेहतरीन कहा है। अल्लाह पाक पारा 4 सूरह आली इमरान आयत नंबर 110 में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा यूं है, ए मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इस आयत में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तमाम उम्मत से अफजल फरमाया गया है। सुभान अल्लाह। यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में अफजल है और उनकी उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल है। जी, तो अगला सवाल कौन करेगा? जी आप करें। मेरा नाम उबैद रज़ा है। मेरा हमज़ा भाई से ये सवाल है कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत किस वजह से अफजल है, इसकी कोई ख़ास हिकमत बयान हुई हो तो बताएं। वैसे हकीकत तो ये है कि इस उम्मत को जो सब उम्मतों पर फजीलत मिली है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से मिली है। अलबत्ता इस उम्मत को जो बेहतरीन फरमाया गया है इसकी वजह इसी आयत में है, जिसका मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ। ऐ मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये इस उम्मत की वो खुसूसियत है जो दूसरी उम्मतों में नहीं थी। इस वजह से भी ये उम्मत अफजल है। वैसे यहाँ सोचने की बात है कि इस उम्मत के अफजल होने की वजह नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। अल्लाह पाक हमें नेकी की दावत आम करने वाला मुसलमान बनाए, आमीन। जी माशाअल्लाह। तो अगला सवाल कौन करेगा? मेरा नाम उज़ैर रज़ा है। मेरा निहाल भाई से ये सवाल है कि
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پہ بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں اور محمد نام رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ جی ہاں، بالکل رکھ سکتے ہیں اور لوگ رکھتے بھی ہیں الحمدللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ رکھی جانے والے ناموں میں سر فہرست نام محمد ہے۔ تاریخ میں کئی ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جن کا نام محمد تھا، بلکہ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جن کا نام محمد، جن کے والد کا نام محمد اور جن کے دادا جان کا نام بھی محمد۔ آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو سنا ہوگا، جن کی مشہور کتاب احیاء العلوم ہے۔ آپ کا پورا نام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی محمد تھا، جبکہ پکارنے کے لیے آپ کا نام احمد رضا رکھا گیا اور دنیا اسی نام سے آپ کو جانتی ہے۔ اور بات کریں اسلام کے فائدے کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی مبارک زبان سے اس کا فائدہ بیان فرمایا ہے کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا، لیکن آئیے اس سے پہلے نعت شریف سن لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا چمکا ہو، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ چور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں
شاہ ہے عرب گئے بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چوکاؤ اونچے میں اونچا ہوے کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ ہوے کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا کے کس کا صبح شب ولادت آئینگی حکومت سکہ نیا چلے گا حالوں نے رنگ بدلا حالوں نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا 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 یا مصطفیٰ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نام سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد اور نور کی آمد آقا اختار کی آمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری نبی ہمارے آخری نبی فرمان مصطفیٰ ہے کہ لا نبی یا بعدی میں آخری نبی ہوں سب کو خبر سنا دی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا